باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلی قرآن کی جانب سے میں آپ کا ہوسٹ سید حسنین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ موضوع بیان کرنے سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیج کر شرف انسانی میں مزید اضافہ فرمایا اور اپنے بزرگ زیدہ مرسلین اور انبیاء علیہ السلام کو ایسے کمالات اور خصائص سے نوازا کہ دیکھنے والے بے اختیار ان کی طرف کھینچے چلے آتے۔ لہذا ہر نبی اور رسول کے ہاتھ پر صادر ہونے والا معجزہ اس وقت کے حالات اور لوگوں کے مزاج کے مطابق ہوا کرتا تھا، لیکن ختم نبوت کا تاج سرتاج الانبیاء کو عطا فرمایا تو پھر اسے ایسا بلند فرمایا کہ اس جیسا نہ کوئی دوسرا آیا اور نہ ہی وہ کسی دور یا عہد میں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہیں اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی مجموعی صفات اور معجزات آپ کی ذات اور یکتا بے مثال میں مجسم ہو کر ظہور پذیر ہوئے، یا یوں کہیے آپ کی ولادت ہی ایک معجزہ ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس دن ماؤں کو بیٹے عطا کیے اور آپ کی ولادت سے کسرا کے محل میں درار پڑ گئی جو آج بھی 11 فٹ چوڑی ہونے کے باوجود موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو سیدنا حضرت عبد المطلب گھر پر موجود نہ تھے، آپ کعبے کی دیوار مرمت کرنے تشریف لے گئے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبے کی مرمت کے بعد کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا بیت اللہ چاروں جانب جھکا اور مقام ابراہیم کی جانب سجدے میں پڑ گیا اور تکبیر و تسبیح کی آوازیں آنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد کعبہ دیواروں پر کھڑا ہو گیا اور جوف ندا سے آواز آئی، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص کر دیا۔ ارکان کعبہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں باب الصفا سے نکل کر آمنہ کے گھر کی طرف بڑھا تو میں نے کچھ فرشتے دیکھے جو کہہ رہے تھے قد جاءکم رسول اللہ۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا کہ یہ خواب ہے یا بیداری۔ اسی طرح کچھ نوری مخلوقات حضرت آمنہ کے مکان کا چکر کاٹ رہی تھی اور کمرے سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے بتایا گیا سید خیر البشر کی ولادت ہوئی ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو حضرت آمنہ نے دروازہ کھولا۔ ان پر نفاس کے کچھ اثرات نہ تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی پیشانی کی چمک کہاں گئی؟ تو حضرت آمنہ نے فرمایا وہ چمک دنیا میں اتر آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ کچھ ایسے معجزات ہیں جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ کے 3 معجزات ایسے ہیں جو انسانی زندگی میں اہم ترین حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ایک معجزہ شق القمر یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ دوسرا واقعہ معراج، یہ آپ کا ایک ایسا عظیم معجزہ تھا کہ آپ ایک رات مکہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر یعنی معراج پر تشریف لے گئے۔ تیسرا قرآن عظیم الشان، قرآن آپ کا سب سے بڑا اور دائمی معجزہ ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اور اس میں موجود علم و حکمت اور پیش گوئیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن اللہ پاک کا کلام اور صاحب معجزہ ہے۔ کنکریوں کی گواہی، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شاہان حضر موت آئے اور کہا کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں؟ تو نبی یہ سنتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں چند کنکریاں لیں اور کہا اے کنکریوں گواہی دو۔ یہ آپ کا فرمانا تھا کہ کنکریوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ یہ دیکھ کر شاہان حضر موت آپ پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح ابو جہل کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھی۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنا چاہا کہ بتائیں میرے ہاتھ کی انگلیوں میں کیا ہے اگر آپ کو آسمانوں کی راز سے آگاہ کیا گیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میں بتاؤں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بتائیں کہ میں کون ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے ہاتھ میں پتھر کے 6 ٹکڑے ہیں، بند مٹھی کو کھول اور دیکھ کہ وہ کیا تسبیح کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ پتھروں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نے ان پتھروں کو زمین پر دے مارا اور غصے میں
کہنے لگا کہ تم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنیاد پر جل گیا تھا اور آپ کے سامنے ذلت کے کنویں میں گر گیا تھا۔ اس نے یہ معجزہ دیکھا اور بے دینی میں مزید سخت ہو گیا۔ ابر کا سایہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم شیر خواری میں جب حضرت بی بی دائی حلیمہ کے سرائے مکان میں جا رہے تھے تو ایک ابر آپ پر سایہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اسی طرح جب آپ کی عمر 12 برس کی ہوئی تو آپ اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ ملک شام کا سفر کر رہے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ابر آپ پر سایہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ 25 سال کی عمر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کا تجارتی سامان لے کر جا رہے تھے تو ایک ابر آپ پر سایہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ غزوہ بدر کے معجزے کی اگر بات کریں تو غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ بن نعمان کی جب تلوار ٹوٹ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوکھی لکڑی عطا فرمائی۔ وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں آ کر شمشیر آبدار بن گئی۔ وہ لکڑی جب ان کے ہاتھ میں گئی تو وہ نہایت مضبوط، چمکدار اور لمبی تلوار بن گئی۔ انہوں نے اسی سے جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور وہ تلوار اون یعنی مددگار کے نام پر موسوم ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت قتادہ بن نعمان ایک اندھیری رات طوفان باد و بارہ میں دیر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے رہے۔ جب جانے لگے تو نبی پاک نے انہیں ایک کھجور کی شاخ عطا کی اور فرمایا کہ یہ شاخ لے جاؤ، یہ تمہارے 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ تمہارے پیچھے روشنی کرے گی۔ پس جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو تم ایک سیاہ چیز پاؤ گے، اسے اتنا مارنا کہ وہ تمہارے گھر سے نکل جائے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو جب حضرت قتادہ بن نعمان وہاں سے چلے تو وہ شاخ روشن ہو گئی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں پہنچ گئے اور اس سیاہ چیز کو پا لیا تو آپ نے اسے اتنا مارا کہ وہ چیز وہاں سے بھاگ گئی۔ غزوہ خندق کے معجزے کی اگر بات کریں تو غزوہ خندق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 دن کا فاقہ تھا۔ حضرت جابر نے جب دیکھا کہ نبی پاک پر 3 دن کا فاقہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تو حضرت جابر نے اپنی بیوی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن کے فاقے کا ذکر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں تقریباً 2.5 کلو جو اور ایک بکری کا بچہ موجود ہے۔ بکری کے بچے کو ذبح کر کر سالن اور جو کو پیس کر روٹی بناتے ہوئے کہا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے چند قریبی ساتھیوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پیش کر دی۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باواز بلند فرمایا، اے اہل خندق، آج جابر کے گھر دعوت ہے، آؤ۔ اہل خندق کو آتے دیکھ کر حضرت جابر سخت حیرانی میں دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ بی بی، سارے اہل خندق والے آ رہے ہیں، اب یہ کیسے ہوگا؟ تو بیوی نے پوچھا کہ اہل خندق کو دعوت کس نے دی؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ تو بیوی نے نہایت اطمینان سے کہا پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اہل خندق جب دعوت سے فارغ ہو گئے تو نبی پاک نے فرمایا، اے جابر، اب تو، میں اور تیرے بچے ہیں، اپنے گھر والوں کو بلاؤ۔ یہ سنتے ہی جابر کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے بچے سکون کی نیند سو رہے ہیں، انہیں بعد میں فارغ کر دیا جائے گا، آپ پہلے تناول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارے بچوں کے بنا کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ جابر کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے بچوں نے بکری کے بچے کا ذبح دیکھ کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا اور دوڑتے ہوئے چھت سے گر کر انتقال کر گیا۔ اب کمرے میں دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ نبی پاک نے فرمایا، اے جابر کے بچوں، آؤ، تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ دونوں بچے نبی پاک کی آواز پر زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کھانا کھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے بچوں کی بکری کے بچے کو بھی زندہ کر دیا جس کو ذبح کر کے سالن بنایا گیا تھا۔ کسرا کے کنگن کی اگر بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے فتح کی خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت سراقہ بن مالک حالت کفر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے تو 3 مرتبہ ان کا گھوڑا زمین پر دس گیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت سراقہ تائب ہوئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صرف معاف فرمایا بلکہ
ارشاد فرمایا کہ جب کسرا کا محل فتح ہوگا تو اس وقت بادشاہ کے کنگن تجھے نصیب ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عمر کے دور میں جب ایران کا علاقہ فتح ہوا تو اس وقت بادشاہ کے سونے کے کنگن آپ کو نصیب ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات میں سے کچھ معجزات یہ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی جمائی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ جیسے آگے دیکھتے ویسے ہی پیچھے دیکھتے، آپ اپنا لعاب دہن جس کنویں میں ڈالتے وہ کنواں میٹھا ہو جاتا، آپ جس سواری پر تشریف فرماتے وہ سواری نہ کبھی بتکی نہ کبھی بیٹھی، آپ کو درختوں اور پتھروں سے سلام کی آوازیں آتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کا اور سرکار کی آل اولاد کا ہمیں سچا اور پکا وفادار بنائے۔ تب تک ہم اپنی اگلی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔